چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں فتنۃ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ کبھی ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش آئندہ بھی ناکام ہوگی۔ پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی، ہم کامریڈ کی طرح لڑتے ہیں۔ ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے۔ طلباء سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فتنہ الخوارج جیسے عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، ہم ان کی تشریح سے متفق نہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت اور حقوق دیے ہیں، خارجیوں کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ خواتین سے حقوق چھین لیں؟ فسادیوں کے بارے میں اسلام کے احکامات بہت واضح ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ And when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall, and we love that. ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں۔ جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کسی کو بھی ریاست کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیلنجز ہیں اور ہم چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب ہوئے۔ کسی کو بھی ریاست کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر پاکستانی کی طرح میں بھی اپنے ملک کی بہتری چاہتا ہوں۔ ہم آئی ٹی اور ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کو اس دور کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ وہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ بالکل چیلنجز ہیں، وہ چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ ویسے کامیاب ہوئے پاکستان میں دیش مقابلہ کرتے ہوئے، جیسے پورا نیٹو ناکام رہے تھے ایک طرف تو ہم کامیاب ہوئے۔ میں بھی چاہتا ہوں جیسے ہر پاکستانی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں بہتری آئے۔ آئی ٹی کا دور کے لیے، ڈیجیٹل دور کے لیے تیار ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے معیشت کو اس دور کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے افغانستان کے دورے کے لیے TOR جاری کر دیے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف رابطے کے لیے فوکن پرسن نامزد TORs کے مطابق افغانستان سے بات چیت کے لیے 2 وفد افغانستان جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت مذاکرات کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے میں رہے گی۔ ابتدائی بات چیت کے لیے سرحدی علاقے کے چند قبائلی زعما اور ایک ذمہ دار حکومتی اہلکار پر مشتمل وفد جائے گا۔ پہلا وفد افغانستان میں مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنانے سمیت سفارتی امور نمٹائے گا۔ دوسرا وفد کئی اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ہوگا۔ وفد بھیجنے کا مقصد کراس بارڈر ٹرائبل ڈپلومیسی مضبوط کرنا ہے، ٹرائبل کمیونٹیز اور حکومت کے درمیان اعتماد سازی بحال کرنا ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکنے کے لیے قبائلی مشران کی خدمات لینا ہے اور اقتصادی اور معاشرتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ قلات کے علاقے توغو چھپر میں لیویز چوکی پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ۔ لیویز کے مطابق حملے میں ایک لیویز اہلکار شہید اور 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو THQ ہسپتال قلات میں طبی امداد کے بعد کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ حملہ آور لیویز جوانوں کی جوابی کارروائی سے موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد لیویز فورس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ بلوچستان حکومت نے قلات واقعے پر اظہار افسوس کی اور حملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہر رند کے مطابق شہید لیویز اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک بحالی امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شہید لیوی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کم بارشوں کے بعد خشک سالی کے خطرے کا امکان۔ راولپنڈی میں خشک سالی کے باعث ایمرجنسی نافذ۔ واسا راولپنڈی کی جانب سے نافذ کی گئی ایمرجنسی کے مطابق خشک سالی کے باعث راولپنڈی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ MD واسا کہتے ہیں محکمہ موسمیات نے کم بارشوں کی پیشگوئی کی، فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کا مسئلہ سنگین ہو جائے گا۔ MD واسا نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ پانی کا استعمال کم کریں اور واسا کے ساتھ تعاون کریں۔ MD واسا نے مزید بتایا کہ خانپور ڈیم کی بھر صفائی کے باعث 22 فروری تک پانی کی سپلائی معطل رہے گی۔ راولپنڈی کے شہریوں کے لیے پینے کے صاف پانی کا حصول روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پائپ لائنوں میں سیوریج ملے پانی کی شکایات کے بعد عوام کا انحصار واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، لیکن واسا حکام کی مبینہ غفلت
اور بروقت مرمت نہ ہونے سے شہریوں کو پینے کا صاف پانی حاصل کرنے میں شدید مسائل درپیش ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے نمائندے بی نیوز انوار عباسی جو اس وقت راولپنڈی کے علاقے اقبال ٹاؤن میں موجود ہیں۔ انوار بتائیے گا۔ جی بالکل، سردیاں گزر گئی، اب گرمیوں کی شروعات ہے اور سردیوں میں بھی یہاں پر اقبال ٹاؤن UC 24 میں یہاں پہ پانی کا مسئلہ جو یہاں کے مکینوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا رہا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر واسا کے جو ملازمین ہیں اس کی مینٹیننس نہیں رکھتے، جس سے اکثر یہ 2-3 دن یہ فلٹریشن پلانٹ بند رہتا ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بزرگ شہری میرے ساتھ موجود سے بات کریں گے۔ ادھر سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک دن پانی ملتا ہے دوسرے دن ملتا ہے نہیں، بجلی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا گند پڑا ہوا ہے۔ یہ ٹوٹیاں جو ہیں یہ کوئی اتار کے پوٹری وغیرہ لے جاتے ہیں، ایک ہفتہ 15 دن ایسے ہی پانی بند ہوتا ہے، آتا ہی نہیں، لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں کے مقامی شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی مینٹیننس نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ اکثر یہ فلٹریشن پلانٹ خراب رہتا ہے، جس سے یہاں کے مکینوں کو پانی کے صاف پینے کے پانی کے حصول کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں ڈمپر مافیا کو کھلی چھوٹ دے کر دوبارہ مہاجر پختون فسادات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ کراچی کے شہری ڈمپر مافیا کے رحم و کرم کا شکار بن رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے۔ آفاق احمد کی گرفتاری قابل مذمت، انہیں فوری رہا کیا جائے۔ آفاق احمد کو گرفتار کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، لوگوں میں اس وقت غم و غصہ ہے، ہم نے شہر میں آگ لگنے کو روک رکھا ہے۔ سندھ حکومت کا ظلم و ناانصافی جاری، صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے اپیل ہے کہ کوئی شروعات کریں، لوگ اس وقت تنگ اور سیاست سے بیزار ہیں، اگر لوگوں کے زخموں پر مرہم نہ رکھا گیا تو کسی بھی وقت لاوا پھٹ سکتا ہے۔ کراچی میں صوبائی حکومت کے وڈیروں جاگیرداروں کی بے حسی، ان کی مفاد پرستی اور ان کی بدترین بدعنوان حکمرانی کے نتیجے میں پاکستان کی مضبوطی، استحکام، سلامتی، بقا، دفاع سب داؤ پہ لگ رہا ہے۔ کراچی میں لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھ کے ان کے آنسوؤں کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم 400 ارب روپے سالانہ کراچی کو ملنے چاہیے، اور یہ جو ڈمپر مافیا کے سرغنہ ہیں ان سے بھی بحث پرس کی جائے، انہیں بھی گرفتار کیا جائے، انہوں نے بھی اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کی آج کی کانفرنس زہریلی سوچ کا مربع، کراچی کے عوام MQM کی نفرت اور سیاست کی تقسیم کو رد کر چکے۔ MQM تعصب اور نفرت بدبودار سیاست کا جنازہ جو عوام کے حقوق کے نام پر کراچی کو یرغمال بناتے رہے، وہ لوگ دوبارہ کراچی کا امن تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق ستار پہلے یہ بتائیں کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے کراچی کے لیے سوائے تباہی اور لسانی سیاست کے کیا کیا۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس سے واضح ہو گیا کہ MQM کراچی میں امن نہیں چاہتی، MQM کی سیاست لاشوں، خوف اور دھمکیوں پر کھڑی ہے۔ کراچی کے عوام نے بوری بند لاشوں، بھتا خوری اور نفرت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ MQM مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے۔ کراچی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی کی جانب رواں دوا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور علی حسن ظہری کے اختلاف کا ڈراپ سین۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت نے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ بلاول ہاؤس کراچی میں فریال تالپور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ فریال تالپور اور اعجاز جاکھرانی کی گروپ کی شکل میں ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں ہوئیں، جس میں ارکان کے صوبائی حکومت بارے شکوک کو شکایات کی گئی۔ ملاقات میں ارکان پارلیمنٹ کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ فریال تالپور نے رکن قومی اسمبلی ملک شاہ گورکھیج کو وزیر اعلیٰ اور علی حسن کے درمیان صلح کا ٹاسک دے دیا۔ ملک شاہ گورکھیج جلد دونوں رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ کراچی میں منعقدہ ملاقاتوں کے سوشل میڈیا میں بلوچستان حکومت کے خلاف پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیکیورٹی KP حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت سے کہوں گا JJY کے سربراہ کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ سیاستدان پاکستان کا ثاثہ ہیں، ان کی سیکیورٹی بھی حکومتوں کا کام ہے۔ رمضان آنے والا ہے، اس کے بعد سیاست میں تیزی آئے گی۔ تو رمضان روزے خیر سے گزار لیں، باتیں کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے یہ بات کیا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تھریٹ کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کیسے ہم چاہتے ہیں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سیفٹی ہونی چاہیے۔ میں IG خیبر پختونخوا کو ڈائریکٹ کروں گا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، ان کو جو سیکیورٹی چاہیے
ان کے جو ہے ضرورت کے مطابق وہ دی جائے. جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے ایسٹ ہیں, چاہے وہ میرے مخالف کیوں نہ ہو یا میرے حمایتی کیوں نہ ہو, ہمارے لیے سارے باعث عزت ہیں, اور ان کی سیکیورٹی کا کام جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اور وفاقی حکومت کے ان کو پراپر سیکیورٹی. ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کہتے ہیں 7 حادثے کی بنیادی وجہ تباہال روڈ ہیں. حادثات روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. وفاق کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں خاموش رہیں. وفاق نے پورے پاکستان میں موٹر ویز قائم کر دی. حیدرآباد یا سکھر کی بات آتی تو موٹر وے منصوبہ تاخیر کا شکار ہو جاتا. دعا ہے چچا بھتیجے کی جوڑی سلامت رہے. وزیر اعظم سے اپیل ہے دوسرے صوبوں پر بھی نظر کرم کرے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے سندھ حکومت کے ترجمانوں کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کے 90% منصوبے اپنے فنڈ سے مکمل ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے علاقے میں ہونے والے حادثہ کو وفاق پر مت ڈالا جائے. پچھلے 16 ماہ سے سندھ پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, مسلم لیگ نون کی نہیں. ان ناتجربہ کار ترجمانوں کو جو چھوٹی سچی پرچیاں دی جاتی ہیں وہی بول دیتے ہیں. اسما بخاری کا کہنا تھا سندھ نے جو 956 ارب کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا لگ رہے وہ جلد از جلد لگ جائے. مالی سال ختم ہونے والا ہے, ابھی تک وزیر اعلیٰ سندھ اپنے علاقے کی گلیاں اور سڑکیں اور ہائی وے نہیں بنا سکے. ڈمپر روزانہ کی بنیاد پر کراچی کے شہریوں کو ڈر ہے, کیا وہ بھی وفاق کا مسئلہ ہے؟ وفاق ہر سال معمول کے مطابق سندھ کو ان کے حصے کے فنڈز ملتے ہیں. اگر سندھ ان ارب روپے کے فنڈ سے بھی اپنی سڑکیں نہیں بنا سکتا تو پھر آپ کا اللہ حافظ. مریم نواز پنجاب میں اپنے صوبے کے وسائل سے درجنوں بڑی سڑکیں مکمل کر چکی. وزیر اعلیٰ سندھ اپنے نئے 100 ترجمانوں کو گراؤنڈ ریئلٹی پر بریفنگ بھی دے. جب کارکردگی اور کام بولتے ہیں تو ترجمانوں کا لاؤ لشکر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مراد رشا واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو اپنے حلقے میں کام کروانے کے لیے بھی وفاق کی ضرورت پڑتی ہے. لاہور میں جاری فیض فیسٹیول کا آج تیسرا روز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. مزید احوال جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل سے. لاہور میں فیض فیسٹیول کا آج تیسرا دن ہے جو اختتامی دن بھی ہے. آج بھی اس وقت مختلف سیشن چل رہے ہیں اور آج اس وقت مختلف جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں انڈیا سے اور دیگر ممالک سے وہ بھی مختلف سیشنز کے اندر شریک ہیں. اس کے علاوہ آج مشاعرے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے اور موسیقی کے بھی مختلف پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ چونکہ چھٹی کا دن ہے تو لاہور شہر سے اور لاہور کے علاوہ جو دیگر شہر ہیں وہاں سے بھی عوام کی جو کثیر تعداد ہے وہ اس فیسٹیول کے اندر شریک ہے. بک سٹالز ہیں, ایون فوڈ کورٹ الگ سے ہے اور اس وقت بھی مختلف سیشن جو ہیں وہ لاہور کے اندر چل رہے ہیں. اوورآل اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام اس فیسٹیول کے اوپر اور جو مختلف سیشنز ہیں ان کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے جو ادبی ایک ماحول ہے وہ لاہور میں نظر آ رہا ہے اور اس سے ادب لٹریچر جو ہے اس کا عنصر بھی نمایاں ہے اور اس سے اس کو فروغ ملتا ہے اور اس قسم کے جو فیسٹیولز ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے.